کر دیا. ابھی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے قبر سے، قیامت سے، کیونکہ میں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہے. میں ابھی اللہ کی بن گئی ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا بن گیا ہے. نماز میں سکون ہے، تسلی ہے، اللہ کی مدد ہے، چین ہے، شفا ہے، برکت ہے، اللہ کا فرمان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو ہم سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے پہچانتا ہے، جو اچھے طریقے سے پہچانتا ہے. سمجھ گئے؟ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر وقت اللہ کا خوف دل میں ہونا ضروری ہے، اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے. آج کا موضوع جو ہے وہ ہے نماز کے بابت. سب کو پتا ہے، لیکن آج جو ہے نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، بے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں. آج گانے بجانے والے بڑھتے جا رہے ہیں، قرآن ذکر والے کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ سب کو ہدایت دے، اور ہدایت جب تک بندہ خود نہیں لے سکتا، خود نہیں لیتا، تب تک اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں. نماز 700 مرتبہ سے بھی اوپر نماز کے بارے میں کہا گیا ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو 7 مرتبہ کوئی کام بولے تو بچہ نہیں کرے تو ماں بولے گی یہی کہ باقی میں نے تجھے جنم کیوں دیا. باپ 7 مرتبہ بولے کہ بیٹا یہ کام کر کے آ، اور بیٹا کام نہیں کرتا تو باپ بولتا یہ ہے کہ باقی میں نے تجھے لکھایا پڑھایا کیوں، پالا کیوں. تو 700 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے ہمیں نماز کے بارے میں بولا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا یہی ہے کہ پھر میں نے آپ لوگوں کو پیدا کیوں کیا. اللہ نے پیدا ہمیں اپنی عبادت کی خاطر کیا ہے. جو کچھ مجھے تھوڑا آتا ہے میں آپ سب سے کہتا ہوں، بولتا ہوں، اور آپ بھی سب دوسروں کو بھی بتائے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایک بھی بندہ نمازی ہو جائے، ایک بھی. بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. ساری زندگی وہ نماز پڑھے گا، ساری زندگی اس کو جو ثواب ہوگا اس کو اتنے جتنا ثواب ہمیں بھی ہوگا. جس سے بھی پوچھتا ہوں تجھے جنت چاہیے یا جہنم چاہیے تو ہر کوئی بولتا ہے ہمیں جنت چاہیے، اور اس طرف سے کام جہنم والے. اگر کوئی بندہ بولے مجھے زندگی چاہیے تو پھر زہر نہ پیے، شربت پیے، دودھ پیے، پانی پیے. اگر تجھے زندگی چاہیے تو تم زہر سے بھاگ جا، اگر تجھے جنت چاہیے تو تم گناہوں سے بھاگ جا. تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ نماز جنت کی چابی ہے، کنجی ہے. مانا کہ جنت میں تالا بھی ہے، دروازہ بھی ہے، اور اللہ جنت کی چابی اسے دے گا جو نمازی ہے. ایک بہن سے میں نے پوچھا، بہن نماز آتی ہے؟ نہیں آتی. کھانا پکانا آتا ہے؟ بہت اچھا آتا ہے، ایسا چٹپٹا آتا ہے کہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا قبر میں جو جب جائیں گے تو ہمارے سے سوال کھانے کے بارے میں ہوگا یا نماز کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں ہوگا. وہ بہن رو پڑی. صحیح بول رہے ہو، میں نے اتنی زندگی غفلت میں گزاری، یہاں پہ آئی اور یہاں پہ اللہ کا قرآن سنا اور یہاں پہ اللہ کی باتیں سنی. انشاءاللہ میں آج کے بعد سیکھوں گی. میں تب تک
نہیں آؤں گی، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، یقین ہے کہ اللہ مجھے صحت بھی دے گا اور مجھے نمازی بھی بنائے گا۔ وہ بہن 3-4 مہینے کے بعد میں آئی، اس نے بولا شکر ہے اللہ کا، صحیح میں نمازی ہو گئی ہوں اور مجھے اللہ نے صحت بھی عطا کی۔ اگر کوئی بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیمار نہیں ہو، کوئی بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیمار نہیں ہو، تو کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور بعد میں شکر الحمدللہ پڑھو، انشاءاللہ آپ بیمار نہیں ہو۔ ہم نے بسم اللہ چھوڑ دیے، شکر الحمدللہ چھوڑ دیے، تبھی تو یہ سارے مسئلے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جڑ گئے ہیں۔ توجہ آئی، مبارکباد ملی کہ صحیح میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں، نمازی بھی ہو گئی ہوں۔ اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا اور کہاں کی دعا نہیں لگی اور میں یہاں پہ آئی اور اللہ نے مجھے ٹھیک بھی کر دیا اور مجھے نمازی بھی کر دیا۔ ابھی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے قبر سے، قیامت سے، کیونکہ میں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہے۔ میں ابھی اللہ کی بن گئی ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا بن گیا ہے۔ نماز میں سکون ہے، تسلی ہے، اللہ کی مدد ہے، چین ہے، شفا ہے، برکت ہے، اللہ کا فرمان ہے جو ہمیں ماننا ہے۔ اور یہی ہوا کہ ایک اماں آئی تھی، اس سے میں نے پوچھا اماں نماز پڑھتی ہو؟ بولا اس نے نہیں، باقی قرآن صبح شام میں پڑھتی ہوں، قرآن صبح شام پڑھتی ہوں، نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا نہیں پڑھو قرآن، قرآن کہہ رہا ہے 700 دفعہ سے اوپر کہ نماز پڑھو، اور تم قرآن کا کہنا نہیں مان رہی ہو، تم صرف قرآن ہی پڑھ رہے ہو، اس کا کہنا مان نہیں رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھ، قرآن کا کہنا مان اور تو نماز پڑھ، تو نماز بھی ہو جائے گی، نماز میں قرآن بھی ہو جائے گا۔ اسی ایک میرے کہنے پہ وہ اماں جو ہے وہ نمازی ہو گئی، ابھی نماز بھی پڑھتی ہے اور قرآن بھی پڑھتی ہے۔ جتنا مجھے تھوڑا آتا ہے میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ ان کے دل میں، دماغ میں اثر ڈالتا ہے اور یہاں سے وہ نمازی بن جاتا ہے۔ نماز آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھیے، جنگ کی حالت میں پڑھیے، سفر کی حالت میں پڑھیے، بیماری کی حالت میں پڑھیے۔ مولا علی علیہ السلام نے نماز میں سر دیا ہے، اتنی ساری دشمنی تھی۔ اس کے علاوہ امام حسین اللہ کی خاطر جنگ لڑ رہا تھا، جب نماز کا ٹائم ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ اتنی گرم ریت، اتنی دھوپ، اتنی کربلا کی گرم ریت کہ چنے پھینکو تو بھگڑے بن جائیں، اور اس کے علاوہ اتنے تیر برسائے گئے کہ آسمان میں تیروں کے بادل چھا گئے، اور امام حسین علیہ السلام کو 300 سے بھی اوپر تیر سینے میں لگے۔ امام حسین علیہ السلام جب نماز کے سجدے میں جا رہا ہے تو امام حسین نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، امام حسین تیروں کے چھت پہ ہے، پھر بھی نماز سے غافل نہیں ہوا ہے۔ تو ہم سب کو بھی یہی کرنا ہے کہ ہم سب نمازی بن جائیں۔ نماز پہلے تو بڑی مشکل تھی، ابھی آسان ہے۔ کوئی ایسا بھی ٹائم تھا کہ کوئی نماز پڑھتا تھا تو اس کو قتل کرتے تھے، پھر بھی لوگ نماز پڑھتے تھے کہ قتل ہو جائیں تو ہو جائیں، یا اللہ تیرے پہ قربان ہو جائیں۔ آج پوری دنیا میں جہاں پہ بھی نماز پڑھیں کوئی بھی ہمیں نہیں روکے گا۔ نماز پڑھیں گے ہمیں جنت کی چابی ملے گی، نماز پڑھیں گے اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ نماز سکون ہے، نماز چین ہے، نماز وہ اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ سے ملاقات کراتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نماز مومن کا معراج ہے، معراج بولتے ہیں اللہ سے ملاقات کو۔ تو جتنا بھی ہو سکے تھوڑا سا ٹائم نکال کے نماز ادا کرو، اللہ کا کہنا مانو، پھر ہم جو اللہ کو کہیں گے اللہ بھی ہمارا کہنا مانے گا۔
ساری بات اپنے آپ پہ ہے، وہ تو ہم سے راضی ہے، ہمارے راضی ہونے کی دیر ہے، وہ تو ہم سے مانا ہوا ہے، ہمارے ماننے کی دیر ہے۔ یہ ساری جو بھی لوگ ابھی پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، نقصانوں میں ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ بے نمازی ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے، ہم ذکر سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام پورے کریں، پھر اللہ بھی دیکھو کتنا مہربان ہے۔ ہم اللہ سے بے وفائی نہیں کریں، اللہ سے بے فرمانی نہیں کریں۔ آپ خود بتاؤ، اللہ کا کہنا ہے کہ آپ میرے بے فرمان، آپ کے بچے آپ کے بے فرمان، آپ میرے فرما بردار، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار۔ آج دور کیسا چل رہا ہے خود بتاؤ، رو رو کے ماں باپ چیختے ہیں، روتے ہیں، صحیح ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہم سے لڑتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں بھی ہم ذمہ وار ہیں، ہم نے بھی تو کوئی بے فرمانی اللہ سے کی ہوگی، تبھی تو ہمارے بچے بے فرمان ہو گئے۔ جو بھی باتیں ہیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، سب ہمارے اعمال ہیں جس کی یہ سزائیں ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت اور اس کے علاوہ ذکر صبح شام یہ ضرور کریں۔ بندے بولتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی، میں نے کہا کہ نماز نہیں آتی ہے تو نماز سیکھو۔ اگر سیکھنے سے بھی نہیں آتی، کوئی اس کا دماغ کم ہوتا ہے، سیکھنے سے بھی نہیں آتی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز پڑھو۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کو نماز نہیں آتی، ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھتا ہے بھی میں رب قبول کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھو، پڑھنے سے نہیں آئے تو سیکھو، سیکھنے سے بھی بھول جاتے ہو نہیں آتا ہے تو کان دے کے سنو، قرآن پڑھنا بھی ثواب تو سننا بھی ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ذکر ہیں اللہ کے 4، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، اتنے آسان ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی کر لے۔ پھر اور نہیں ہے بھی 5 منٹ کریں گے، 20 منٹ اللہ کو دیں گے، اللہ بڑا مہربان ہو جائے گا۔ ذکر کرنا منا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا فرمان ہے جس بھی ٹکڑے پہ، جس بھی جگہ پہ میرا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ، وہ ٹکڑا ایسا نظر آتا ہے جیسے آپ کے آنگن میں آپ کو آسمان میں سے ستارے نظر آتے ہیں۔ اپنے گھروں کو چمکانا ہے، اپنے آپ کو چمکانا ہے اللہ کے آگے۔ اللہ کے ذکر کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، سنو اور سن کے اس پہ عمل کرو۔ خدا کی قسم، اللہ جتنا مزہ، اللہ جتنی سکون، اللہ جتنے مدد کوئی نہیں کر سکتا جتنا میرا رب ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اتنا پیار کوئی بھی کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے تھوڑا بھی پیار کرے تو میں رب اس سے بہت زیادہ پیار کروں۔ کوئی مجھ سے پیار کر کے تو دیکھے میرے پاس تھوڑے قدم بھی لے کے آئے تو میں رب اس کے پاس بہت قدم لے کے جاؤں۔ میں بہت پیار کرتا ہوں، 70 ماہوں سے بھی زیادہ آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم میں سے تو بہت سارے گناہ گار بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے گناہ گار بھی بہت پیارے ہیں۔ میں رب تو گناہ گاروں کا بھی انتظار کرتا ہوں، تو کب میرا گناہ گار بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، مجھ سے معافی لے، مجھ سے وعدہ کرے کہ دوبارہ میں جان بوجھ کے گناہ نہیں کروں گا، میں رب اس کے جو ہے گناہ سب معاف کر دوں۔ اللہ ہم سے راضی ہے۔ میرے اس میسیج زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کہ ہمارے سے میسیج سے پھیلنے سے میری بات کسی کے کان پہ پڑے، اور اس میں جس نے شیئر کیا ہے اگر ایک بھی بندہ نمازی ہو جائے، ایک بھی بندہ نیک ہو جائے، آپ بتاؤ خود کتنا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، اللہ آپ سب کو ہدایت دے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ہماری آپ کو دعائیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔